تو اللہ کو وہی انسان مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اللہ کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ پاور، وہ اختیار دیا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ بات ثابت بھی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی انسان مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات سے جب مقام مینا کے اندر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، جن کی تعداد تاریخ کے اندر 1,24,000 کم و بیش بتائی جاتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور نے مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ اے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ تو جانتے ہیں کہ یہ شہر مکہ مکرمہ ہے، اس لیے کہ وہیں سے واپس آ رہے ہیں، حج کے ارکان وہیں سے ادا کر کے واپس آ رہے ہیں، حج کے تمام ارکان مکہ ہی میں ادا ہوتے ہیں، وہ وہیں سے واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حضور نے شہر مکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش، کسی نے لب کشائی نہیں کی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا، اے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ حج ذی الحجہ کے مہینے ہی میں ہوتا ہے، دوسرے کسی مہینے میں حج ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور حج کر کے صحابہ آ رہے ہیں۔ لیکن حضور نے پوچھا، اے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ پھر حضور نے تھوڑی دیر بعد پوچھا، اے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے پھر سکوت اختیار کیا، کچھ نہیں بولا۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا مقام مینا میں آئے ہیں قربانی کرنے کے لیے، یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، صحابہ جانتے تھے، لیکن صحابہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 سوال حضور نے کیے، کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب سارے لوگ پلٹ کر کے آئے تو کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ آخر حضور نے جب پوچھا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے تو شہر جانتے ہو کہ مکہ ہے، تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا کہ یہ مکہ شہر ہے؟ حضور یہ شہر مکہ ہے، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو صحابہ اکرام کے جواب پر قربان جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ ہم اسی عقیدے کو مانتے ہیں جو صحابہ اکرام مانتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا صحابہ سے کہ جب حضور نے تم سے پوچھا تھا مکہ کے بارے میں کہ کون سا شہر ہے، تم جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے، تو جواب کیوں نہیں دیا کہ حضور یہ مکہ شہر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ عالم کہ ہم جانتے تھے، اللہ کی قسم ہم جانتے تھے کہ وہ شہر مکہ ہے۔ حضور نے جب شہر مکہ کی طرف اشارہ کیا تو ہم جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہمیں حضور کی منشا نہیں پتا تھی کہ حضور کی منشا کیا ہے، حضور کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں، کس لیے پوچھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا، اس لیے ہم نے نہیں کہا یہ شہر مکہ ہے۔ اب آگے جو صحابہ نے جواب دیا ہے وہ جواب سنیں۔ صحابہ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، حضور نے شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے ہوئے جب پوچھا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو اگر ہم کہہ دیتے حضور یہ شہر مکہ ہے، حضور یہ شہر مکہ ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ شہر مکہ ہے اور حضور کہہ دیتے صحابہ نہیں یہ شہر مکہ نہیں یہ شہر مدینہ ہے، تو قسم خدا کی اس دن سے مکے کا نام مدینہ پڑ جاتا، اس دن سے وہ مکہ نہیں رہتا، مدینہ رہتا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مان لو، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ جب یہ جواب دے رہے تھے، صحابہ جب یہ جواب دے رہے تھے کہ حضور سے اگر ہم کہتے کہ یہ شہر مکہ ہے اور حضور اگر کہتے یہ شہر مکہ نہیں یہ شہر مدینہ ہے تو مکے کا نام مدینہ پڑ جاتا،
تو کیا صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر قرآن کی یہ آیت نہیں تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، قرآن اس شہر مکہ کو مکہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا صحابہ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اگر اس شہر کو قرآن جو ہے وہ مکہ کہہ چکا ہے، جب اس شہر کو اللہ مکہ کہہ چکا ہے تو اب اس کا نام بدل نہیں سکتا، اب یہ مکہ رہے گا؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے اگر اللہ نے اس شہر کو مکہ کہا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان سے اگر مدینہ نکل گیا تو یہ شہر مکہ شہر مدینہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جس محبوب کی رضا پر اللہ تبارک و تعالی قبلہ بدل سکتا ہے، اس محبوب کے کہنے پر اللہ شہر کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ جو نبی اگر اشارہ کر دے تو حالت نماز میں قبلہ بدل جائے، تو پھر بتاؤ اگر وہ چاہے تو کیا اللہ شہر کا نام بھی نہیں بدلتا؟ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ وہ قرآن کو جانتے ہوئے بھی وہ جانتے تھے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب میں جو جواب دینا چاہتا ہوں، جو دنیا میں یہ سوچتا ہو کہ نہ مصطفیٰ کو مانے بغیر ہم جو ہے خدا کو مان لے، قسم خدا کی دنیا میں کوئی انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو مصطفیٰ کو بغیر مانے خدا کو مان لے۔ مصطفیٰ کو ماننے کے لیے خدا کا ماننا ضروری ہے، خدا کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے۔ ثابت کر کے میں بتاتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کی آیت لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام جب حاضر ہوئے، بات تھوڑی سی باریک ہے، اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی وحی لے کر کے جب قرآن کی آیت کریمہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قرآن مکمل ہو گیا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی یہی قرآن کی 5 آیتیں کریمہ نازل ہوئی تھی، قرآن کی سب سے پہلے یہی 5 آیتیں کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت جبریل نے حضور کو سنایا، حضور نے اس آیت کریمہ کو سنا، اور سننے کے بعد حضور جب صحابہ کے درمیان میں تشریف لے گئے تو قرآن کی اس آیت کو سنایا، پڑھ کر کے کہ میرے پاس اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور پڑھ کر کے سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب صحابہ کو حضور نے یہ قرآن کی آیتیں سنائی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا، یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل کی تھی۔ تو جب حضور نے قرآن کی آیتیں سنائی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا اے صحابہ یہ قرآن ہے، صحابہ یہ قرآن ہے۔ تو حضور نے جو یہ جملہ کہا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہوئے اور نہ ماننے والے کافر ہوئے۔ تو حضور نے جو یہ جملہ کہا یہ قرآن ہے، مجھے بتائیے یہ جملہ قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ یہ جملہ جو حضور نے کہا یہ قرآن ہے۔ حضور کی کہی ہوئی ہر بات حدیث ہے نا، حضور کے ہر قول و فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور نے جو کہا وہ بھی حدیث ہے، حضور نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ تو حضور نے جملہ کہا یہ قرآن ہے، یہ جملہ حدیث ہے، تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان حضور کے اس جملے پر عمل نہ کرے یہ قرآن ہے، تب تک وہ قرآن کو ہی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے۔ تو جب حضور نے بتایا یہ قرآن ہے تو صحابہ نے مانا یہ قرآن ہے۔ تو جب صحابہ نے مانا یہ قرآن ہے تو مجھے بتائے صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن کو مانا کہ حضور کی بات پہ پہلے جو ہے وہ اقرار کیا؟ پہلے حضور کی بات کو اقرار کیا، حضور کی بات کو مانا، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو مانا۔ تو قرآن کو ماننے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے، بغیر حدیث مصطفیٰ کو مانے کوئی قرآن نہیں مان سکتا ہے۔ اگلا جملہ کہہ کر کے میں پوری بات آپ کے ذہن میں اتار دوں۔ حضور جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو جمع کیا، سارے کفار سامنے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا اے لوگوں اگر میں تم سے کہوں
کہ پہاڑ کے پیچھے جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اے لوگوں، تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں محمد، ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا اس لیے کہ مکہ میں آپ سے سچا کوئی نہیں ہے، مکہ میں آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، مکہ میں آپ ہی صادق و وعد الامین ہے، آپ سے سچا اور اچھا کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے حضور کی بات کو مانا، حضور نے پہلے ٹیسٹ کیا کہ دیکھوں یہ مجھے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ جب انہوں نے حضور کو مانا تو حضور نے ان لوگوں سے کہا اے لوگوں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، یہ جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ ایک ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا کہ اے لوگوں، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان عبادت کے لائق جو ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ خدا ایک ہے، اس کا پتہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا پتہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اس کا پتہ ہی ہمیں جو ہے وہ مصطفیٰ نے دیا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اللہ کا پتہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے۔ خدا ایک ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ خدا ایک ہے یہ خبر ہے، اور خبر پر یقین کرنے کے لیے مخبر پر یقین کرنا ضروری ہے۔ خبر پر یقین کرنے کے لیے مخبر پر بھی یقین کرنا ضروری ہے۔ جب تک مخبر پر یقین نہیں ہوگا آپ خبر پر یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ میری جملہ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہو تو میں آسان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر رمضان کے بعد جب عید کا چاند نکلتا ہے، بظاہر سی بات ہے عید کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ لوگ ایک ہی چاند کا انتظار کرتے ہیں، وہ عید کی چاند کا سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، باقی کسی چاند کا انتظار کسی کو نہیں رہتا ہے۔ عید کی چاند کا انتظار ہر کسی کو رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ عید کا چاند نکل آیا اور ایک انسان جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہ ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، عام آدمی گاؤں میں جا کر کے چیخ چیخ کر کے اعلان کرے اے لوگو چاند ہو گیا ہے، کل صبح عید منائی جائے گی، مجھے بتاؤ اس کی بات پہ سارے لوگ عمل کریں گے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اس کی بات کو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا، اس لیے کہ مخبر اچھا نہیں ہے، خبر دینے والا اچھا نہیں ہے۔ خبر پر یقین اس وقت ہوگا جب خبر دینے والا اچھا ہو۔ ہاں، اسی کی جگہ اگر حضرت کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیں کہ اے لوگو چاند ہو گیا ہے، کل عید منائی جائے گی، تو مجھے بتاؤ سارے لوگ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سارے لوگ یقین کریں گے، اس لیے کہ وہ خبر دینے والے کو مان رہے ہیں، خبر دینے والے کو سچا مان رہے ہیں، اس لیے ان کی خبر پر یقین کر رہے ہیں۔ تو خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ مخبر کی شان رسالت ہے، مخبر کی شان رسالت ہے، خدا ایک ہے، یہ خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ تو خبر پر یقین کرنے کے لیے مخبر پر یقین کرنا ضروری۔ تو بات صاف ہو گئی کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے، خدا کو وہی تسلیم کرتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہ بغیر مصطفیٰ کو مانے کوئی خدا کو مان ہی نہیں سکتا۔ خدا کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بے شک حق ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کی آیتیں سارے لوگ جانتے ہیں نا، سورہ اخلاص سب کو یاد بھی ہوگا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ اے محبوب هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ یا بات سمجھیں، اگر لفظ قُلْ کو ہٹا دے، لفظ قل جو ہے اس کو ہٹا دے، هو اللہ احد کو خالی لے لے، تو هو اللہ احد کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ؟ اگر قل کو ہٹا دے خالی هو اللہ احد کو لے، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ ایک ہے؟ تو لفظ قل یہ شان رسالت کو بیان کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے جس کا پتہ تمہیں مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کا پتہ تمہیں مصطفیٰ نے بتایا۔